يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. مصائب کا آغاز، بصرہ میں قحط اور تبصرہ۔ والدین کے یکے بعد دیگر وفات پا جانے کے بعد اس بیار و مددگار خاندان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بھری دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا اور اس چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ ابھی گزشتہ صدمات تازہ ہی تھے کہ غالباً 105 سن ہجری میں جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا صرف 8 یا 9 سال کی تھیں کہ بصرہ میں ایک خوفناک قحط پھوٹ پڑا۔ تمام شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی اور روٹی تک ناپید و نایاب ہو گئی۔ چاروں بہنوں پر 3 دن سے فاقہ تھا۔ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر گھر سے نکلیں تاکہ شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں کھانے کو کچھ مل سکے۔ ابھی راستے ہی میں تھیں کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم اور بدکماش شخص نے سب سے چھوٹی بہن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کو زبردستی پکڑ لیا اور بصرہ کے ایک دولت مند تاجر جس کا نام عتیق تھا کے ہاتھ صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا، جس نے آپ کو کنیز کے طور پر گھر میں رکھ لیا اور گھر کے تمام کام کاج اس معصوم بچی سے لینے لگا۔ دوسری روایت کتب تواریخ میں یہ واقعہ ایک اور انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار نے قحط کے دنوں میں لالچ میں آ کر آپ کو فروخت کر دیا تھا۔ دور جدید کے ایک مصنف نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ قحط میں لوگ نہ صرف لطیف و نازک جذبات کو بھول جاتے ہیں بلکہ شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہی ہم جنسوں کو فروخت کرنے اور بعض صورتوں میں ان کو کھانے لگتے ہیں۔ بصرہ کے قحط میں بھی یہی صورتحال تھی۔ چاروں بہنیں فاقے سے تھیں۔ بھوک کی شدت جب حد سے بڑھی تو بھیک مانگنے کو نوبت آ گئی، لیکن قحط زدہ شہر میں بھیک کون دیتا؟ بہنیں بھوک سے نڈھال راستے میں بیٹھی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق وہاں سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے اس کے آگے دستے سوال دراز کر دیا کہ خدا کے لیے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ عتیق نے ان سب کو بغور دیکھا، پھر اس کی نظریں سب سے چھوٹی بہن پر آ کر رک گئیں۔ اس نے پوچھا، لڑکی تجھے بھوک نہیں ہے؟ جواب ملا، بہت بھوک ہے۔ سب سے چھوٹی نے نکاحت زدہ لہجے میں جواب دیا، تو پھر تم روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے میں اسی سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر نے دوسرا سوال کیا۔ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی، لڑکی نے نہایت استقامت سے جواب دیا۔ تاجر نے اس کی باتیں سنی تو بہت حیران ہوا اور باقی بہنوں سے کہا کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ راضی ہو گئی۔ تاجر
عتیق نے ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کی اور ننی کنیز کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ عام طور پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی فروخت کے بارے میں یہی 3 روایات مشہور ہیں، یعنی اول یہ کہ کسی بدقماش نے پکڑ کر فروخت کر دیا، دوم یہ کہ کسی رشتہ دار نے لالچ میں آ کر فروخت کر دیا، جبکہ تیسری یہ کہ بہنوں نے ہی بھوک کی افریت سے نجات پانے کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا۔ اس معاملے میں رہنمائی کے لیے ہم سیرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم ماخذ تذکرۃ الاولیاء سے رجوع کرتے ہیں، جس میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یوں رقم تراز ہیں کہ قحط اور خشک سالی کے باعث آپ کی بہنیں بھی جدا ہو گئیں، چنانچہ آپ بھی ایک طرف چل نکلیں۔ ایک ظالم نے پکڑ کر لونڈی بنا لیا اور بعد ازاں فروخت کر دیا، چنانچہ خریدار آپ کو گھر لے آیا اور سخت مشقت کا کام لینے لگا۔ جناب شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے پہلی روایت کی تائید و توثیق ہوتی ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ کسی بدقماش اور ظالم شخص نے آپ کو زبردستی فروخت کر دیا ہو۔